ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت سے پہلے زمین پر ایسے طاقتور لوگ آئیں گے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہوں گے۔ ان سے لڑنے کی طاقت کسی کے اندر بھی نہیں ہوگی۔ زمین کا سارا پانی وہ لوگ پی جائیں گے۔ ہر قسم کی کھیتی اور پھل وہ لوگ کھا جائیں گے۔ جو کچھ بھی ان کے راستے میں آئے گا اس کو نیست و نابود، تباہ اور برباد کر دیں گے۔ اس کہانی کو ہم بچپن میں سنا کرتے تھے، اور آج اس ویڈیو میں اسی قوم کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے یاجوج اور ماجوج۔ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں آپ نے سنا ہی ہوگا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں جو تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے وہ شاید آپ نے کبھی سنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن کریم کے اندر، سورہ کہف کے اندر اور سورہ انبیاء کے اندر بھی ان کا تذکرہ کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے ان کے بارے میں، یاجوج ماجوج کے بارے میں ایسے حقائق جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ یاجوج ماجوج کون ہیں، کیسے دکھتے ہیں، یاجوج ماجوج کہاں رہتے ہیں اور کب آئیں گے، اور بھی بہت کچھ یاجوج ماجوج کے بارے میں آپ سنیں گے۔ ناظرین، پوری دنیا کے اندر 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا کے اندر حکومت کری ہے، جن میں سے 2 مسلمان بادشاہ تھے اور 2 کافر بادشاہ تھے۔ کافروں میں نمرود اور بخت نصر، اور مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین، ان کو سکندر بھی کہا جاتا ہے۔ ذوالقرنین سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے، ان کی نسل میں سے تھے، اور ایک بڑھیا کے اکلوتے بیٹے تھے، اور مشہور ولی اللہ کے ولی حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کیا، اور کئی سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحبت میں بھی رہے۔ یاد رہے کہ یہ نبی تو نہیں ہیں، لیکن ایک نیک انسان اور اچھے انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ولایت عطا کی تھی۔ ولایت نیک لوگوں میں، پسندیدہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کا 3 آیتوں کے اندر ذکر کیا ہے، اور 3 سفر کے بارے میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ 3 سفر ذوالقرنین نے کرے۔ یہ 3 سفر ہم آپ کو آج اس ویڈیو کے اندر بتانے والے ہیں، جو بہت اہم ہے اور حیران کن ہے۔ پہلے سفر کی کہانی یہ ہے کہ شام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا۔ آب حیات کے چشمے سے پانی پینے کا مطلب اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے اس چشمے کی تلاش میں مغرب کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا، اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت خضر تو اس چشمے تک پہنچ گئے، اس چشمے کا پانی پی لیا، لیکن حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں اس چشمے کا پانی نہیں تھا۔ حضرت ذوالقرنین کو آب حیات کا پانی نہ مل سکا، اور حضرت ذوالقرنین کا سفر جاری تھا، اور وہ چلتے چلتے اس مقام پر پہنچ گئے چونکہ ویسٹ میں ہی سورج غروب ہوتا ہے، اور سورج غروب ہونے کے بعد آپ کو ایک ایسا منظر نظر آتا جیسے سورج کسی سیاہ چشمے کے اندر ڈوب رہا ہے۔ جو لوگ سمندر کا سفر کرتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے سورج سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے، چونکہ آپ سفر کے اندر اتنے آگے پہنچ چکے تھے کہ جو دنیا کا آخری حصہ تھا، آخری کونا تھا، وہاں آپ کو ایک قوم ملی، جو قوم جانوروں کی کھال کو پہنتی تھی، اور اس کے سوا ان کے بدن پر کوئی دوسرا لباس نہیں تھا۔ وہ دریائی مردہ جانور کھاتے تھے، اس کے علاوہ کوئی غذا نہیں تھی ان کی، اور وہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کو دین کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، اللہ تعالیٰ کی پہچان بتائی۔ ان میں سے کچھ لوگ تو ایمان لے کر کے آ گئے، لیکن کچھ لوگوں نے ذوالقرنین کے ساتھ میں لڑائی بھی کری۔ آخرکار حضرت ذوالقرنین بے بس ہو گئے۔ اس کے بعد باری ہے حضرت ذوالقرنین کے دوسرے سفر کی، لیکن دوسرا سفر حضرت ذوالقرنین کا ایسٹ کی طرف تھا، اور چلتے چلتے حضرت ذوالقرنین وہاں تک پہنچ گئے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور آپ سورج طلوع ہونے کی جگہ پر جا پہنچے۔ آپ نے وہاں ایسی قوم کو دیکھا جو لوگ غاروں میں رہتے تھے،
ان کے پاس قلعہ نہیں تھا، ان کے پاس بلڈنگیں نہیں تھیں، ان کے پاس خیمے نہیں تھے، غار میں رہتے تھے۔ جب سورج طلوع ہوتا، جب سورج نکلتا تو وہ لوگ اپنی غاروں کے اندر چلے جاتے ہیں، اور جب سورج غروب ہوتا، شام کا وقت ہوتا، تو وہ لوگ اپنی غاروں سے باہر نکلتے اور اپنے کھانے کمانے، روزی روٹی، محنت مزدوری میں لگ جاتے، روزی روٹی کی تلاش میں بکھر جاتے، اور یہ لوگ منسک کہلاتے ہیں۔ اس قوم کا نام تھا منسک۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے سامنے بھی دین کی دعوت پیش کری، تو ان لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لے کر کے آئے اور کچھ لوگ اڑے رہے اور کچھ جنگ بھی کری، لیکن بہرحال حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کو بھی قابو کر لیا۔ اب حضرت ذوالقرنین کا تیسرا سفر تھا نارتھ کی طرف، یہاں تک کہ آپ سدین یعنی دو پہاڑوں کے بیچ تک پہنچ گئے، اور یہاں بھی آبادی عجیب و غریب تھی۔ ان لوگوں کی زبان بہت عجیب و غریب تھی، ان لوگوں کے ساتھ اشارے میں بات کرنا بھی مشکل تھا۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج اور ماجوج کے بارے میں شکایت کی اور حضرت ذوالقرنین سے مدد مانگی یاجوج اور ماجوج سے بچنے کے لیے، کہ آپ ہمیں ان ظالموں سے بچائیں۔ ناظرین، یہ یاجوج ماجوج کون تھے؟ یہ نافس بن نوح کی نسل میں سے ایک گروہ تھے، ایک فسادی گروہ، لڑنے جھگڑنے والے گروپ تھا، اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے، جس کا اندازہ آپ ان حدیث مبارکہ سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جن اور انس کے کل 10 حصے ہیں، اور ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں، اور باقی دوسری مخلوق جن اور انس ہیں، ایک حصہ انسان ہے۔ یاجوج ماجوج اولاد آدم کی ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے اندر مرد بھی ہوتے ہیں اور ان کے اندر عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور ان کے 3 گروہ ہیں، ایک طاویل، دوسرا منسک اور تیسرا تازیل۔ ان میں جو بھی مرتا ہے تقریباً 1000 اولاد چھوڑ کر مرتا ہے۔ ان میں بہت خونخوار اور بہت خونریزی کرنے والے ہیں، بہت وحشی اور جنگلی ہیں، اور جو بہار کے موسم میں یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو تمام سبزیاں اور تمام کھیتیاں کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے ہیں، آدمی ہو، جنگلی جانور ہو، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ، دوسرے جانور ہوں، سب کو لے جاتے ہیں اور سب کو کھا جاتے ہیں۔ جب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ نے ان کی درد بھری کہانی سنی اور لوگوں نے فریاد کری کہ ہمیں یاجوج ماجوج کے ظلم سے، خون خرابے سے ہمیں بچا لو، چاہے آپ اس کے بدلے میں ہم سے کچھ لے لیں، لیکن حضرت ذوالقرنین نے کہا میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے مگر تم اپنی جسمانی طاقت کے ذریعے سے میری مدد کرو، میرا ساتھ دو۔ آپ نے کیا کیا؟ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان بہت گہری بنیاد کھدوائی، اتنی گہری بنیاد کھدوائی کہ زمین کے نیچے سے پانی کی جھلک دکھنی شروع ہو گئی۔ پھر آپ نے اس میں کیا کیا؟ آپ نے اس میں پگھلائے ہوئے تانبے اور پتھر جمائے اور لوہے کے پتھر نیچے اوپر ان کے درمیان لگا کر اور لکڑی اور کوئلہ بھر دیا اور لکڑی اور کوئلے میں آگ لگا دی اس کو پگھلانے کے لیے، یعنی اتنی بلند دیوار کے پہاڑ کی چوٹی تک اونچی بھی ہو گئی اور اس میں اب پگھلایا ہوا تانبا بھی ہے جو بہت مضبوط ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں جسے ہم کنکریٹ کی دیوار کہتے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ مضبوط لوہا اور تانبے سے پگھلائی ہوئی دیوار ہے، بہت مضبوط ہے۔ اب ہوا کیا؟ دیوار سے یاجوج ماجوج ایک طرف رہ گئے اور یہ قوم دوسری طرف رہ گئی۔ اب حدیث پاک میں ہے یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو چاٹتے ہیں، کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شام ہوتے ہوتے، شام ڈھلتے ڈھلتے یہ لوگ تھک جاتے ہیں۔ ایک آدمی ان میں سے کہتا ہے چلو اب کل کو محنت کریں گے، اور اب ہم تھک گئے۔ اگلا دن نکلتا ہے تو دیوار اللہ تعالیٰ کی قدرت دوبارہ سے اتنی ہی مضبوط ہو جاتی ہے جتنی پہلے دن تھی۔ اگلے دن وہ دوبارہ محنت کرتے ہیں، پورا دن اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، چاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شام ہو جاتی ہے، وہ تھک جاتے ہیں۔ تھکنے کے بعد میں اور ایک آدمی کہتا ہے چلو اب ہم تھک گئے، کل اب ہم اس کو توڑ لیں گے، اور یہ اسی طرح سے سلسلہ چل رہا ہے۔ یاجوج ماجوج کی زندگی کٹ رہی ہے، یاجوج ماجوج زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک دن وہ آئے گا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان میں سے ایک آدمی کہے گا
لیکن یہ قیامت کے قریب ہوگا، قرب قیامت میں ہوگا، جب قیامت کا وقت بہت نزدیک آ جائے گا۔ شام کے وقت میں ایک آدمی کہے گا چلو آج نہیں کل کو ہم انشاءاللہ کل کو ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ کا لفظ ایک آدمی استعمال کرے گا جس نے ابھی تک انشاءاللہ نہیں بولا ہے۔ یاجوج ماجوج نے ابھی تک زندگی میں انشاءاللہ نہیں بولا ہے۔ جس دن انشاءاللہ بولیں گے اس دن ان کی دیوار وہ ہٹ جائے گی، انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی۔ انشاءاللہ کا مطلب ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام کل کو ہم کریں گے، اور پھر ان کا خروج ہوگا اور یہ زمین پر پھیل جائیں گے، اور خون خرابہ، وحشانیت اور زندہ ناچ یہ اسی طرح کریں گے جو ان کی فطرت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی جب تک یاجوج ماجوج باہر نہ آ جائیں اور یاجوج ماجوج کا خروج نہ ہو جائے۔ ناظرین بتاتے چلیں کہ یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے دنیا کن چیزوں سے محروم ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے نازل فرمایا، جنت سے جاری فرمایا۔ نمبر 1 جیہون، نمبر 2 سیہون، نمبر 3 دجلہ، نمبر 4 فرات اور نمبر 5 دریائے نیل۔ یہ 5 دریا ایک ہی چشمے سے جاری ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور ان چشموں کو جاری کرا۔ جب یاجوج ماجوج کو زمین پہ پھیلنے کا، زمین پہ نکلنے کا وقت ہوگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اور زمین پہ سے 6 چیزوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اٹھا کر لے جائیں گے۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں ناظرین؟ نمبر 1 قرآن پاک، نمبر 2 تمام علوم، جی ہاں دوستو تمام علوم یاجوج ماجوج سے پہلے اٹھا لیے جائیں گے۔ نمبر 3 حجر اسود، خانہ کعبے کے اندر جس کی زیارت حاجی لوگ کرتے ہیں۔ نمبر 4 مقام ابراہیم، جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبے کی تعبیر کا کام کیا۔ نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، اور نمبر 6 یہ جو 5 ہم نے نہریں بتائی ہیں یہ جنت کی نہریں ہیں۔ گویا یہ 5 نہریں بھی واپس اٹھا لی جائیں گی۔ یہ چیزیں زمین سے اٹھا لی جائیں گی تو گویا زمین سے دین اور دنیا کی برکتیں ختم ہو جائیں گی اور لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یاجوج ماجوج کیسے ہوں گے، ان کے بال کیسے ہوں گے، ان کی آنکھیں کیسی ہوں گی، ان کے کپڑے کیسے ہوں گے؟ تو حدیث پاک میں اس کا ذکر کیا ہے اور حدیث پاک میں بتایا ہے یاجوج ماجوج کیسے ہوں گے کہ وہ چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے، موٹے بالوں والے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت میں ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں، پہاڑی کی چوٹی پر لے جائیں، اور زمین پر اب ایسے لوگ ظاہر ہونے والے ہیں کہ جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے۔ پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، گویا ان کا خروج ہوگا۔ ناظرین یاجوج ماجوج کے نکلنے پر دنیا میں گویا عجیب فساد، عجیب خرابی، عجیب بربادی اور تباہی ہوگی۔ ان کا خروج نہایت خطرناک ہوگا، نہایت بربادی کرنے والا ہوگا، تکلیف پہنچانے والا اور کھانا خراب کر دینے والا ہوگا۔ یاجوج ماجوج اس قدر زیادہ ہوں گے جب ان کا پہلا گروہ بحیرہ طبریہ سے گزرے گا۔ آپ سمجھ لیں کہ سمندر ہے جس کی لمبائی 10 میل ہوگی، لیکن پانی پی کر اس طرح اس کو سکھا دے گا کہ پیچھے آنے والا دوسرا گروہ جب پانی پینے کے لیے آئے گا تو وہ کہے گا گویا کہ یہاں تو پانی تھا ہی نہیں۔ پہلا گروہ پانی پی جائے گا اور پانی بالکل ختم ہو جائے گا۔ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا لشکر ہوگا۔ یہ لوگ جب قتل، فساد، غارت گری سے فارغ ہو جائیں گے اور یہ لوگ سمجھیں گے کہ اب ہمیں نیچے سب کو ہم نے مار دیا ہے تو چلو اب ہم ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کا اور اللہ تعالیٰ سے لڑائی کرنے کا۔ اور مسلمان تو کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں ہوں گے، تو یہ لوگ کہیں گے زمین والوں کو تو ہم نے مار دیا، اب آسمان والے کو ماریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر وہ لوگ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور خدا کی قدرت تو دیکھیے، ادھر سے ان کا تیر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے خون کے اندر تر کر کے واپس نیچے زمین پہ گرائیں گے۔
یہ انہی اپنی حرکتوں کے اندر مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں مسلمان دعا گو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا فرما دیں گے، اور اسی مرض کے اندر یاجوج ماجوج کی ساری قوم، ساری برادری مر جائے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر زمین پر اتریں گے اور دیکھیں گے کہ ساری زمین پر لاشوں کی بارش ہوئی ہوئی ہے، لاشیں بچھی پڑی ہیں، زمین پر ایک بالشت بھی جگہ خالی نہیں ہے لاشوں سے، اور ساری زمین لاشوں سے بھری پڑی ہے، اور زمین پر بہت زیادہ بدبو ہوگی۔ اب اتنی زیادہ لاشوں کو کہاں لے کے جایا جائے؟ زمین پر بدبو ہے، زمین کی صفائی کیسے ہو؟ انہیں کہاں ڈالا جائے، کہاں دفنایا جائے، کون دفنائے گا؟ اتنی پوری زمین بھری پڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پرندہ آئے گا، چونچ کے اندر ایک ایک لاش کو اٹھائے گا اور وہاں لے جائے گا جہاں اللہ کا حکم ہوگا، اور اس زمین کو ان کی لاشوں سے پاک کر دے گا۔ اور ان پرندوں کی گردن اتنی ہوگی کہ اونٹ کی گردن کی جیسی ہوگی، بہت بڑے پرندے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ پرندوں کی قوم آئے گی۔ ابھی یاجوج ماجوج کی سزا مکمل نہیں ہوئی، یاد رہے یہ تو دنیا کے اندر یاجوج ماجوج کی سزا ہے، آخرت کی سزا ابھی باقی ہے۔ جہنم کے اندر ان کو بھر دیا جائے گا۔ حالانکہ ان کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے رات مجھے یاجوج ماجوج کے سامنے لے جایا گیا اور میں نے ان کو دین کی دعوت دی، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں اور ابلیس کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد زمین امن اور سکون اور برکتوں سے بھر دی جائے گی۔ اللہ کی رحمتیں اس قدر ہوں گی، حدیث میں آیا ہے کہ زمین پر بارش اتنی ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں اگا، اور جو تیرے اندر خزانہ ہے اس کو اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ رحمتوں کی بارش زمین پر برسا دے۔ برکتوں کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے، اور ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت کو کافی ہو سکتا ہے، اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ گویا کہ ہر چیز کے اندر اتنی پیداوار ہوگی کہ کوئی بھی زمین پہ رہنے والا بھوکا نہیں مرے گا، اور ہر چیز کے اندر برکت آ جائے گی۔ ناظرین، یہ یاجوج ماجوج کے واقعے سے ایک بات ضرور سوچنے کو ملتی ہے کہ زمین پہ قتل و غارت اور فساد پھیلانے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایک دم ختم کرنے پر بھی قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت کا ایک موقع دیتے ہیں تاکہ وہ توبہ کرے اور جہنم سے نجات حاصل کرے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برے کاموں سے بچائے رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ تو آپ کو کیسی لگی آج کی ویڈیو کامنٹ سیکشن میں بتانا نہ بھولیں۔ چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور دبا لیں۔